زمین پر ایک ایسا دور بھی گزرا ہے جب انسان صرف زندہ رہنے کے لیے نہیں بلکہ خود کو خدا کہنے لگا تھا۔ ان کی لمبائی آسمان سے باتیں کرتی تھی، ان کی شان و شوکت پہاڑوں سے ٹکراتی تھی، اور ان کی رہائش ایک ایسی جنت جو ریگستان میں بسی تھی۔ یہ تھی قوم عاد۔ لیکن جب کسی قوم کا تکبر اس کی شکر گزاری کو ڈھونڈ لیتا ہے تو اللہ کا عذاب کسی آفت کی شکل میں نہیں بلکہ نشانی بن کر آتا ہے۔ عاد ایک عظیم اور طاقتور قوم تھی جو کہ یمن اور عمان کے درمیان رہتی تھی۔ ان کا شہر ارم ذات العماد دنیا کے سب سے خوبصورت شہروں میں سے ایک تھا۔ ان کی عمارتیں اونچی سنہرے پتھروں سے تراش کر بنائی گئی تھی۔ ہر طرف ہریالی تھی، پھلدار درخت، ندیاں، اور ہواؤں میں اتنی مٹھاس کہ ان کا شہر جنت کی ایک جھلک لگتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سب کچھ دیا، لمبائی، طاقت، حفاظت اور زندگی کی ہر طرح کی آسانیاں، مگر انہوں نے اللہ کی شکر کرنے کے بجائے اپنی طاقت پر فخر کرنا شروع کیا۔ انہوں نے بت پرستی شروع کی اور کہنے لگے، کون ہے بھئی ہم سے بڑا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمتیں ختم کرنا شروع کر دی۔ آسمان سے بارش رک گئی، زمین سوکھ گئی، پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ملا۔ اہل عاد بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگے۔ ان کے شہر جو کبھی سبز تھے آج گہری رات کی مانند میں تبدیل ہو چکے تھے۔ یہ سچ ہے کہ عاد بت پرست قوم تھی، لیکن ان کے دل میں ایک یقین موجود تھا کہ کعبہ کسی عظیم قدرت کی نشانی ہے۔ انہوں نے اپنے کچھ افراد کو کعبہ بھیجا، جہاں ان لوگوں نے رو رو کر دعائیں مانگی کہ یا اللہ بارش برسا دے، ان کی زندگیاں بچ جائیں، ان پہ رحم فرما دے۔ اچانک ایک دن آسمان پر گھنے بادل چھا گئے۔ عاد کے لوگ خوشی سے جھوم اٹھے، سمجھے کہ اوپر والے نے ان کی دعا قبول کر لی، لیکن یہ وہ بادل نہیں تھے جو رحمت کے لیے آئے تھے، یہ عذاب کے بادل تھے، جن کے اندر چھپا تھا اللہ تعالیٰ کا وہ قدرتی ایٹمی طاقت جسے آج بھی سائنس سمجھ نہیں پائی۔ پہلے چلی طوفانی ہوا، پھر تیز بجلیاں، پھر ایک ایسا طوفان جو لگاتار 8 دن اور 7 راتوں تک چلتا ہی رہا۔ ہر عمارت زمین بوس ہو گئی۔ عاد کے لمبے لمبے جسد، ان کے طاقتور جسم ہوا میں اڑ گئے جیسے سوکھی پتیاں۔ ان کا شہر، ان کی تہذیب، ہر ایک چیز مٹی میں مل گئی۔ جو بارش آئی تھی وہ زہر تھی، ریڈیشن کا ایک بے رحم حملہ جس نے زمین کو ایسے جلا دیا کہ آج 4000 سال بعد بھی اس جگہ پر ایک درخت نہیں اگا۔ یہ کہانی صرف ایک قوم کی تباہی نہیں بلکہ انسانیت کے لیے ایک سبق ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی حقیقی کہانیاں اور علم آپ تک پہنچتا رہے تو ون میسج چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کا ایک کلک سچ کی آواز کو دور تک لے جا سکتا ہے۔ صدیوں بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس علاقے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وہاں رکنے سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا، یہاں سے جلدی گزر جاؤ۔ آج بھی ان جگہوں پر صرف سوکھی، سنسان اور ڈر کا ماحول ہے، نہ پیڑ ہے نہ پانی ہے، صرف اور صرف خاموشی، اور ہواؤں میں وہ ریڈیشن جنہوں نے ایک قوم کے غرور کو مٹی میں ملا دیا۔ تاریخ گواہ ہے، جب بھی انسان نے اپنی قدرت پر غرور کیا، اللہ نے اسے زمین میں دفن کر دیا۔ آج صرف ایک قوم نہیں، ایک مثال ہے۔ سوچئے، سمجھیے اور سیکھیے۔ اللہ ہمیں شکر گزار اور صدق و اخلاص کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ حقیقت کی آواز، ون میسج۔